اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ چند دنوں میں رمضان انشاءاللہ پھر ہم پر سایہ فگن ہونے کو ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس عظیم نعمت کی قدر کر سکیں اور اللہ کا ویسے شکر ادا کر سکیں جیسا کہ اس کا شکر ادا کرنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ ایک عظیم عبادت اور دین کے ان ستونوں میں مرکزی حیثیت کا حامل ہے جن پر اس کی پوری عمارت مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ روزہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر ایک بہت ہی عظیم الشان انعام ہے، اور اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے روزہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ دنیا کے تمام کلاموں میں بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور تمام حکمتوں میں بہترین حکمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور عمل میں پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم روزہ کے حوالے سے اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہ حصول تقویٰ کا ذریعہ ہے، لیکن اس کی تفصیلات کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث میں ملتا ہے کہ روزے کی شرائط کیا ہوں گی، کن باتوں سے یہ مکروہ ہو جائے گا، کن سے ٹوٹ جائے گا، فدیہ کا تعین کس طرح سے ہوگا، اور ایسے ہی بہت سارے سوالات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ملتے ہیں۔ حدیث یا سنت کا اگر یہ پہلو ہم نظر انداز کر دیں گے تو دین کا بڑا حصہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے حدیث اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھنا اور اس سے رہنمائی لینا ضروری ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام سے قبل روزے کا کیا تصور تھا۔ اسلام سے قبل روزے کا تصور یہود اور عیسائیوں میں یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے تھے، اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے تھے، بھوکے پیاسے رہتے تھے، اپنے آپ کو آسائش سے دور رکھتے تھے، اپنے آپ کو ہمیشہ مشقت اور تکلیف میں رکھتے تھے، اور اس سے وہ یہ سوچتے تھے کہ شاید اس طرح سے وہ اپنے اندر وہ قوت پیدا کر سکیں گے کہ جس کے ذریعے وہ برائیوں سے دور رہ سکیں۔ لیکن اسلام نے اس تصور کی نفی کی۔ آج ہم چونکہ یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں روزے کا کیا تصور ہے اور وہ باقی مذاہب سے کس طرح سے مختلف ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ گویا کہ بتا دیا گیا کہ اپنے نفس کو مارنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ آپ صبح میں سحری کھائیں، اور تاکہ اس کے نتیجے میں آپ کو وہ قوت حاصل ہو کہ آپ دن بھر اپنے تمام فرائض اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ ایک اور حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اچھا، اس حدیث میں ہمیں دو چیزوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو روزہ رکھنے کے بعد اس چیز کا خیال رہے کہ ہم نے جھوٹ بولنا نہیں ہے، اور دوسرا جھوٹ پر عمل نہیں کرنا۔ جھوٹ بولنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہمیں کہیں سے کوئی بات پتہ چلی، ہم نے اس کو بغیر تحقیق کیے، بغیر کنفرم کیے ہم نے وہ آگے پہنچا دی، اس کو کہیں خبر لگا دی، کہیں اپنے سٹیٹس پہ لگا دیا، کہیں اس کو دوستوں میں شیئر کر دیا، تو اس سے چونکہ بغض پیدا ہوتا ہے، حسد اور نفرت کی فضا پیدا ہوتی ہے، تو اسلام اس چیز کو اس کی مذمت کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہے نا وہ جھوٹ پر عمل کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کے علاوہ ہم کوئی اور کام کریں۔ مثلاً جیسے میں اب اسکول میں اگر آ رہی ہوں اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں یہاں پر اپنے اسکول ٹائم میں اچھے طریقے سے اپنے فرائض جو ٹیچنگ کے حوالے سے یا میری ذمہ داری کے حوالے سے میں ان کو کروں، تو میں ان کو چھوڑ کر اپنے ذاتی کام کرتی ہوں، اور چاہے میں یہاں پر بیٹھ کر اپنے کام چھوڑ کر جو اسکول مجھے دے رہا ہے، ادارہ مجھے دے رہا ہے، میں ان کو چھوڑ کر قرآن کریم کی تلاوت بھی کروں گی، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں اپنے جو ڈیوٹیز مجھے دی گئی ہیں، جن کی وجہ سے میں یہاں اپنی ذمہ داری پر ہوں، مجھے وہ ٹھیک طریقے سے ادا کرنی ہے۔ تو یہ دونوں رویے اگر ہوں گے تو کہا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہوگا۔
اچھا، اس کے بعد تیسری چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف توجہ کرائی کہ جیسے افطار کے وقت میں ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ ہم طرح طرح کے کھانے اور شربت اور پکوڑے اور مٹھائیاں، تو بتایا گیا کہ جو روزہ ہے وہ سادگی اور تواضع کا نام ہے، اور ایک شخص خود بھی سادگی سے روزہ کھولے اور دوسروں کو بھی سادگی سے کھلوائے تو ثواب کے لحاظ سے یہ دونوں چیزیں برابر ہوں گی، یعنی ثواب کا تعلق طرح طرح کے کھانوں سے وابستہ نہیں ہے بلکہ آپ کے خلوص نیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا دین کا مطالبہ نہیں ہے نا، بلکہ یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ تو لیکن ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ بہت سارا قیمتی وقت بھی ہمارا جو ہے نا وہ افطار کے وقت میں اور اس کے کھانوں اور اس کے پکوانوں میں ہمارا وہ دعا کا وقت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا وقت وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دیگر کاموں کے اندر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس میں کوئی شخص جو دوسرے کا روزہ کھلوائے گا تو وہ اس کے گناہوں سے بخشش اور دوزخ سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے روزہ رکھنے کا اجر ہے۔ اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر ایک کو یہ توفیق میسر نہیں ہے کہ کسی روزے دار کا روزہ کھلوا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ اجر اس شخص کو بھی دے گا جو کسی روزہ دار کو دودھ کی لسی سے روزہ کھلوا دے، یا ایک کھجور کھلا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، اور جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلا دے تو اللہ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور اس حوض سے پانی پی کر پھر اسے پیاس نہیں محسوس ہوگی۔ اب یہ دیکھیں اس میں کتنی چیزیں جو ہے نا، یعنی اس میں صبر کی بات کی گئی، مستقل مزاجی کی بات کی گئی، اپنی عادتوں کو تبدیل کرنے کی بات کی گئی، اس میں لوگوں کا خیال رکھنے کی بات کی گئی، دلوں کو جوڑنے کی بات کی گئی، اور ہمدردی اور دوسرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اچھا تعلق، محبت کا تعلق اور دوستی کا تعلق، اس کے حوالے سے بات کی گئی کہ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کا خیال رکھا جائے۔ پھر سنت سے ہمیں یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خود اس کا اجر دیں گے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ کچھ دینے سے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، ہم اس کو کسی پیمائش سے ناپ نہیں سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور مجسم نیکی ہیں، مجسم کمال ہے، اور اللہ کے پاس ہر چیز جو ہے نا وہ موجود ہے، اور وہ جب اپنے بندے کو دینا چاہے، جتنا دینا چاہے وہ اس کو دے سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جو ایک مزید ہمیں ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے سنت سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خاص طور پر رمضان اور قرآن کے حوالے سے ہم وہ رویہ اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا، یعنی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کی زبان پر جو کلمات ہوتے تھے وہ قرآن کریم کی آیات ہوتی تھیں، وہ قرآنی محاوروں اور استعاروں کا بات چیت میں استعمال کرتے تھے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان روزوں کو قبول کر لے، اور یہی ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم اسی اسوہ کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔